السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم آپ کو دستی یا دشتی بلوچ کی تاریخی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، یہ بلوچ قبیلہ کہیں دستی بلوچ اور کہیں دشتی بلوچ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک ہی قبیلہ ہے، کہیں شین کے ساتھ پکارا جاتا ہے، کہیں بغیر شین کے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے یہ قبیلہ خالص رند قبیلہ ہے، مگر لفظ دشتی پر مختلف مورخین کی رائے جدا جدا ہے۔ آپ کو جس مورخ کی رائے پسند آئے اپنا سکتے ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں رندوں کے وہ لوگ جو مکران کے علاقہ دشت میں رہائش رکھتے تھے، ان کو دشتی رند کہا جاتا تھا۔ آگے جا کر یہ دشتی رند سے دشتی یا دستی بلوچ کہلائے، مگر مولانا نور احمد فریدی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ اپنی کتاب بلوچ قوم اور اس کی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں دشتی یا دستی بلوچ خالص رند سے ہیں اور یہ دستہ خاں رند کی نسبت سے دستی رند کہلاتے ہیں، اور لالا ہتو رام بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں دستی یا دشتی قبیلہ دستہ خاں رند کی نسبت سے دستی کہلاتے ہیں۔ ان کا جدا سردار نہیں ہوتا تھا، اس قبیلہ کا سردار بھی وہی ہوتا تھا جو تمام رندوں کا سردار ہوتا۔ رند و لشکر جنگ میں بھی یہ میر چاکر رند کے ساتھ تھے۔ جب میر چاکر رند نے بلوچستان سے ہجرت کی تو یہ بھی ساتھ ہجرت کر گئے۔ میر چاکر رند تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے اور رند قبیلہ کی قیادت یا سرداری میر چاکر رند کے چچا زاد بھائی میر برہم خان اور میر محمد خان کے پاس تھی۔ تو دشتی قبیلہ کے پہلے سردار میر برہم خان اور اس کے بعد میر محمد خان شمار ہوتے ہیں۔ میر محمد خان کے بعد دستی قبیلہ کا سردار میر برہم کا بیٹا میر بشیر خان بنا۔ اس کی وفات کے بعد میر آدم خان جو کہ میر برہم کا بیٹا تھا سردار بنا، اور پھر سرداری نسل در نسل میر برہم کی اولاد میں رہی۔ میر آدم خان کے بعد میر رستم خان سردار ہوا، اس کے بعد میر ہتبان خان سردار بنا، اس کے بعد میر ایدن خان سردار ہوا، اس کے بعد میر رستم خان سردار بنا، اس کے بعد میر عادت خان جلاوانی سردار بنا، اس کے بعد سماڑا خان سردار بنا، اس کے بعد خدا بخش خان اول سردار ہوا، اس کے بعد احمدان خان اول سردار بنا، اس کے بعد خدا بخش خان دوم سردار ہوا، اس کے بعد سردار جلال خان سردار بنے، اس کے بعد شیر محمد خان اول سردار بنے، اس کے بعد نصیر محمد خان سردار بنے، اس کے بعد شیر محمد خان دوم یہ سردار ہوئے، اور سن 2006 میں
یہ سرداری سلسلہ سردار چاکر خان دستی کو ملا۔ دوستو، دستی قبیلہ بلوچستان سے ہجرت کے بعد یہ لوگ مختلف علاقوں میں جا سکونت اختیار کی۔ اس قبیلہ کے لوگ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، مظفر گڑھ، صادق آباد میں بھنگ، خان پور کشمور میں اور ڈیرہ غازی خان میں علاقہ کالا شاہ صدر دین بستی لشاری میں آباد ہیں۔ رحیم یار خان، صادق آباد، خان پور کٹورہ، پراں غازی پور، زہر پیر، رکن پور، کچا چوبان، آباد پور، لیاقت پور، راجن پور، ججا، باسیاں اور لودرا میں بھی آباد ہیں۔ سندھ میں تھری میروا، حیدرآباد، جیکب آباد، کشمور، رجحان جمالی میں بھی یہ آباد ہیں۔ بلوچستان میں سیوی، شوران، کوئٹہ، دشت، گوران، تربت و مکران، اس کے علاوہ یہ ایران و افغانستان میں بھی کافی آباد ہیں۔ اب ہم سلسلہ وار اس کے تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں۔ بلوچستان سے ہجرت کے بعد کوہ سلیمان کے علاقہ سیاہ آب سے اس قبیلہ کے لوگوں نے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت شروع کی۔ ان کا سردار گھرانہ بھی ہجرت کر گیا۔ کچھ ضلع جیکب آباد جا بسے اور کچھ نے ضلع رحیم یار خان میں سکونت اختیار کی۔ اس قبیلہ کا سردار جب رستم خان بنا تو دشتی قبیلہ میں رستمانی دشتی قبیلہ یا پاڑا معارض وجود میں آیا اور سرداری رستمانی پاڑا میں آئی۔ یہ سردار نہایت چست تھا۔ اس نے دیگر قبائل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کیے اور کافی عرصہ سرداری کی۔ اس کے بعد سرداری ہتبان خان کو ملی۔ اس کے دو بیٹے تھے، سردار ایدن خان اور سردار ستم خان۔ ہتبان خان کے بعد سرداری ایدن خان کو ملی۔ اس کی اولاد آج کل ایدرانی دستی بلوچ کہلاتی ہے اور ستم خان کی اولاد ستم مانی دستی بلوچ کہلاتی ہے۔ جب سردار ایدن خان اور سردار ستم خان بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سرداری اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے بھانجے عادت خان جلاوانی کو سرداری عطا کی۔ تو اس طرح یہ سرداری کی دستار رستمانی سے جلاوانی پاڑے میں آ گئی۔ جلاوانی دستی میں پہلا سردار عادت خان جلاوانی مقرر ہوا۔ اس نے قبیلہ میں مختلف اصلاحات کیں۔ عادت خان جلاوانی کے بعد اس کا بیٹا سمیڑا خان سردار بنا۔ اس کے عہد میں دستی قبیلہ نے مختلف جنگیں لڑیں۔ سمیڑا خان کے بعد اس کا بیٹا خدا بخش خان سردار بنا۔ اس کی نوابان بہاولپور کے دربار میں بڑی قدر و منزلت تھی اور شاہی دربار میں اس کو پہلی کرسی ملتی تھی۔ لالا ہتو رام اپنی کتاب تاریخ گل بہار میں تحریر کرتے ہیں، سردار خدا بخش خان تمندار اور اس کا دستی قبیلہ کو نواب بہاولپور کے پاس ان کو بہت عزت اور زور حاصل تھا۔ اس تمندار کا عہد سن 1864 سے پہلے کا ہے۔ شروع میں یہ قبیلہ علاقہ رجحان میں آباد تھا اور اس قبیلہ کی مزاری قبیلہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھی۔
یہ قبیلہ وہاں سے ہجرت کر کے کوٹ مٹھن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سکونت پذیر ہوا۔ سردار خدا بخش خان کے دو بیٹے تھے، سردار احمدان خان اور سردار نور محمد خان۔ خدا بخش خان کے بعد ان کے بڑے بیٹے احمدان خان اول دشتی قبیلے کے سردار بنے۔ یہ حد درجہ جنگجو اور بے حد بہادر اور شجاع تھے۔ ان کی شجاعتوں کا ذکر بہت وسیع ہے۔ یہ سردار نور محمد خان سخی سلطان کے لقب سے معروف تھے اور حد درجہ سخی اور درویش صفت انسان تھے۔ ان کے دور میں دستیوں کی گوپانگوں سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ کرم خان ٹھنگانی کسی کام کے سلسلے میں دریا پار گوپانگوں کے علاقے میں چلا گیا۔ رات کے وقت چند نوجوان گوپانگ بلوچوں سے ان کی تو میں پر لڑائی ہو گئی۔ کرم خان لڑتا ہوا ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ گوپانگوں کا مقدم اعلیٰ چند معززین کو لے کر دشتی سردار احمدان خان کے پاس خون معاف کرانے کے لیے آیا، تو سردار صاحب نے یہ خون اسے معاف کر دیا۔ باوجود اس کے کہ 30 دستی بھونگر خان ولد گولہ خان کی سرکردگی میں کرم خان ٹھنگانی کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے دریا پار گوپانگوں کی بستی کا رخ کیا۔ بستی سے باہر انہوں نے بنگل خان گوپانگ کو دیکھ کر للکارا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بستی میں جا کر دستیوں کے آنے کی خبر کر دی۔ گوپانگوں نے حملہ آور دستیوں پر چڑھائی کر دی۔ گوپانگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور حملہ آور ان کے مقابلے میں بالکل تھوڑے سے تھے۔ بھونگر خان اور ان کے ساتھی گوپانگوں سے لڑنے کی جرات نہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر ان میں سے صرف 3 بہادر نوجوان گھمنا خان، عاقل خان اور میران خان میدان میں ڈٹ کر گوپانگوں سے لڑنے لگے۔ کافی دیر تک پتھے بازی یعنی تلوار بازی ہوتی رہی۔ ان تینوں بہادروں نے گوپانگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور خوب داد شجاعت دی۔ گھمنا خان نہایت بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ عاقل کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ میرا خان شدید زخمی ہوا۔ اس کے بعد جانن خان، جمشیر خان، باندی خان ٹھنگانی، میر علی خان اور محمد خان، یہ 5 جنگجو گھمنا خان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ دریا کے پار گوپانگوں کے علاقے میں پہنچے اور گوپانگوں سے کے مقدم اعلیٰ پھر یان خان کے بیٹے سلامان خان کو قتل کرے۔ جانن خان اور جمشیر خان دونوں باندی خان ٹھنگانی کے بیٹے تھے۔ مقدم کے بیٹے کے قتل کے بعد فریقین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان جھڑپوں نے ایک خون ریز جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ دونوں طرف کے بہادر میدان میں اتر آئے، صفیں درست ہوئی اور ناکاروں پر چوٹ پڑتے ہی یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ غضب کا رن پڑا۔ فریقین کے بہادر جم کر لڑنے لگے۔ سردار احمدان خان، گلو خان، ظہیم جین ٹھنگانی، میر علی خان جس طرف رخ کرتے دشمن
काई की तरह फट जाता। दूसरे दस्ती बहादुर भी शमशीर जनी के खूब जौहर दिखा रहे थे। गोपांग बलोच बहादुर भी पांसे बदल बदल कर दाद शुजात दे रहे थे, मगर इनका मुकाबला एक हद दर्जा बहादुर और सख्त जान कबीला से हो रहा था। दस्ती बहादुरों की आबदार तलवारें गोपांग बलोच बहादुरों पर बिजली की तरह कूद रही थी। मैदान कारजार में क़यामत का समा था। सरदार अहमदान खान दस्ती बहादुरों को गोपांग बहादुरों पर यलगार करने का हुक्म दिया और खुद नारा लगाकर आगे बढ़ा। दस्ती बहादुरों ने गोपांग बहादुरों पर यकबारगी हल्ला बोलकर इनको अपनी फौलादी तलवारों पर धर लिया। गोपांग थोड़ी देर के बाद मैदान जंग का नक्शा बदलने लगा और गोपांग बहादुरों के पांव उखड़ने लगे। इनका सरदार गुलाम हैदर खान मैदान कारजार से भाग निकला तो जंगजू गोपांग हिम्मत हार बैठे और मैदान जंग में बेशुमार मजरूह व मकतूल छोड़कर भाग खड़े हुए। मैदान दस्ती बहादुरों के हाथ रहा। गोपांगों का सरदार भागा, मगर सलेमान खान ठिंगानी ने इसका पीछा करके इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद एक और जंग जो दस्तियों ने लड़ी, ये जंग सन 1864 में दस्ती व शहर बलोचों के दरमियान लड़ी गई। बाद अज़ां दस्तियों का अंग्रेज़ों से भी मार्का हुआ। रियासती सरकारी फ़ौज इस ज़माना के लिहाज से हर किस्म के हथियारों से लैस थी। दादा पोतरों के मुत्तहिदा लश्कर के पास सिर्फ तोड़ेदार बंदूकें, तलवारें, तीर, कमानें, कुल्हाड़ियाँ, डंडे, सोटे भी थे। बावजूद इस बेसरो समानी के दस्ती बहादुरों के मुत्तहिदा लश्कर ने सरकारी फ़ौज का डट कर मुकाबला किया और ये बहादुर आग उगलती तोपों के आगे सीना सिपार हो गए। खून रेज जंग हुई। भला तोड़ेदार बंदूकों और तलवारों वगैरह से गजबनाक तोपों का क्या मुकाबला हो सकता था। दस्ती बहादुरों के मुत्तहिदा लश्कर को बेतहाशा दाद देनी पड़ती है कि इनके सरफरोशों ने इस बेसरो समानी की हालत में सरकारी फौज का डट का मुकाबला किया। इसमें लड़ते हुए कुछ सरदार गिरफ्तार हुए, जिनमें दस्ती रिंदों के सरदार अहमदान खान भी थे। गिरफ्तार शुदगान को बहावलपुर ले जाकर बगावत के इल्ज़ाम में सबको कत्ल कर दिया गया और सिर्फ सरदार अहमदान खान दस्ती को बजाय कत्ल करने के किला डेरा में कैद कर दिया गया। दस्ती और शहर बलोचों में जंग पीरानी नामी एक औरत की गलती की वजह से हुई, जिससे दोनों कबाइल में तबाही व बर्बादी पर जा ख़त्म हुई। इस औरत ने अपने शौहर सादिक खान दस्ती की मौत जो अचानक हुई थी, इसका इल्ज़ाम शहर बलोचों पर लगा दिया कि इन्होंने गला दबाकर हलाक किया है। एक बार वडेरा नजर खान और गुडलू खान ज़हम जिन दस्ती बहादुरों के चंद सवारों को तैयार किया,
جن میں غلام محمد خان، مہمان خان، شاہ میر خان، کرم خان اور بشکا خان ایسے افراد تھے۔ انہوں نے نڑی پہنچ کر بگا خان شر کے گھر پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا اور اس کے ساتھ چند شر بلوچ بھی ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ بگا خان اور شروں کے مویشی بھی لوٹ کر آئے۔ بگا خان کے مارے جانے کی دستی بلوچوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ بگا خان کے مارے جانے کی دستی بلوچوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ بگا خان کے بعد اس کی اولاد بھی شروں کے ہاں رہ گئی اور ان میں گھل مل کر بگا خان کی نسبت سے بگانی شر معروف ہو گئی۔ اس طرح شر بلوچ اور دستیوں میں حملے کر کے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کے مال مویشی بھی لوٹ کر لے جاتے رہے۔ ایک بار شر بلوچوں نے دستیوں پر اچانک حملہ کر کے ان کے چند آدمی بھی قتل کیے اور ان کے مال مویشی بھی لے گئے۔ جب اس کی اطلاع سردار احمدان خان کو ہوئی تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر انتقام انتقام کا نعرہ بلند کیا اور اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر شر بلوچوں سے بدلہ لینے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ دیگر بہادروں کے علاوہ کہیر خان، ممدو خان، الیار خان، وڈیرا نجر خان اور گلو خان زحم جن سے شمشیر زن بہادر بھی تھے۔ سردار احمدان خان نے جاتے ہی شروں کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ شر بہادروں نے بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں کہیر خان شروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ممدو خان نے رائے فریار اختیار کی۔ دستی بہادروں کو اس جھڑپ میں فتح حاصل ہوئی۔ انہوں نے بہت سے شر جوان قتل کیے اور ان کے مال مویشی بھی لوٹ کر فتح و نصرت کے ساتھ واپس آ گئے۔ اس کے بعد شر بلوچوں نے نہایت سختی سے جوابی کارروائی کی اور پھر حد درجہ تیزی کے ساتھ دستیوں پر پے در پے حملے شروع کر دیے۔ دستیوں نے بھی سنبھل کر اپنی یلغاریں تیز کر دی اور اپنے تابڑتوڑ حملوں سے شروں کو حد درجہ مرعوب کر دیا۔ اب شر بلوچوں کے گھر میں ہر وقت ماتم برپا تھا۔ ایک بار دستیوں نے شروں کی ایک بستی پر حملہ کیا۔ مرد جان بچانے کی خاطر اندھیری رات میں ادھر ادھر بھاگ گئے تو ان حملہ آوروں نے ان کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کی گردن میں چاندی کا زیور تھا۔ ایک بے وقوف دستی نے نکالنا چاہا مگر وہ پیچھے سے پکے دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، نہ نکل سکی تو اس نے تلوار سے کاٹا تو اس کے بالوں کی لٹ بھی کٹ گئی۔ سردار احمدان خان دستی نے ڈانٹا۔ صبح کو جب شر بلوچوں نے اپنی عورت کی لٹ کٹی ہوئی دیکھی تو جھنجھلا اٹھے۔ سردار الیار خان شر نے غضبناک ہو کر سردار نور محمد خان کے پاس پیغام بھیجا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اب ہم تمہارے پاس بدلہ کے لیے احمد پور لمہ آئیں گے۔ سردار نور محمد خان نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا
کہ آپ بالکل بے فکری سے تشریف لائیں۔ ہم میزبان کی حیثیت سے آپ ایسے معزز مہمان کا شاندار استقبال کریں گے اور میزبانی کے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے۔ تم جانتے ہو ہم رند بلوچ ہیں، ہماری جانبازی اور بہادری سے دنیا واقف ہے۔ ہماری آبدار تلواریں دشمنوں پر بجلی کی طرح کڑکتی ہیں اور اولوں کی طرح برستی ہیں۔ ہماری بہادر ماؤں نے ہمیں اپنی قوم کی آن پر مر مٹنے کے لیے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ یوں احمد پور لمحہ جنگ کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں۔ دستی بلوچوں نے میر بشارت علی شاہ بخاری کی خدمات حاصل کی اور بالآخر دونوں قبائل میں احمد پور لمحہ میں عین مقررہ تاریخ پر لڑائی ہوئی۔ شر لشکر دستی بہادروں کی جمعیت سے 10 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بار بار پسپا ہونے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس جنگ میں پیر بشارت مارے گئے اور متحد دیگر دستی رند بھی مارے گئے۔ اس ہولناک جنگ میں شہروں کو فتح ہوئی اور وہ فتح و کامرانی کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس چلے گئے اور اپنے زخمیوں اور مقتولوں کو بھی تیز رفتار اونٹوں پر لاد کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں جنگی محاذوں پر ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف دستی بہادروں اور پیر کی فوجوں کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ صحیح روایت کے مطابق یہ ہولناک جنگ سن 1865 میں لڑی گئی۔ دوستوں، باقی کے احوال ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم اس طرح ہر بلوچ قبیلہ کی ہسٹری اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل 3JR TV کو سبسکرائب نہیں کیا